بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو السلام علیکم۔ تو دوستو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک نیک بزرگ اور چڑیل کا قصہ۔ سرد ٹھنڈی رات کے کسی پہر بان کی چارپائی پر سوئے وارث شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھے، رضائی ایک طرف ڈال کر نیچے اترے اور جوتے اڑس کر بغل والی چارپائی کے قریب آئے جہاں ان کی محبوب بیوی اور بیٹی نیند میں غرق تھیں۔ بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دے کر اتری ہوئی رضائی کھینچ کر اسے اڑائی اور بیوی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آئے۔ کمرے کے دروازے کو احتیاط سے بند کیا کہ مبادا کھٹکھٹے سے سوئے ہوں کی آنکھ نہ کھل جائے، اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگے۔ بے چینی کی نگاہیں کسی شے کو تلاش کر رہی تھیں، اور یہ رہا ستاروں کے جھرمٹ میں جسامت کے لحاظ سے کچھ بڑا اکبری ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ٹھیک 2 بج گئے تھے۔ روز اسی وقت ان کی آنکھ کھلتی اور روز یہی اکبری ستارہ انہیں وقت بتاتا تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل مٹی سے بنے وارث شاہ کے گھر کے کشادہ صحن میں کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کے ہمراہ بکھرے تاروں کے سیلاب کو دیکھا جا سکتا تھا۔ بڑا ہی دل نشیں منظر تھا۔ سیاہ آسمان اور اس پر چمکتے ڈھیروں سفید دودیا تارے، تاہم اس مکان کی قدرے چھوٹی اور کچی دیواروں کے پار نظر آتے۔ قد آور درخت ہوا کے دوش پر محو رقص تھے۔ پتوں کی سرسراہٹ پر بدن میں سنسنی دوڑ جاتی اور گمان یہی ہوتا کہ جیسے کوئی بھوت لہراتے ہوئے پکار رہا ہو، لہٰذا گاؤں کا کوئی بھی باشندہ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تاہم وارث شاہ ان سب سے مختلف تھے۔ اس وقت جاگنا اور باہر نکلنا ان کا معمول تھا۔ انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا، نہ یہ بھوتیا درخت اور نہ آدھی رات کا وقت۔ بس اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینے کا خوف انہیں ان کی نیند لینے نہ دیتا، سو وہ بستر چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھنڈی یکبستہ ہوائیں ان کی ہڈیوں میں گھس جانا چاہتی تھی، مگر ان کے بدن پر لپٹی سیاہ چادر نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور لکڑی کے داخلی دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ایک سپاٹ نظر انہوں نے چڑھی ہوئی کنڈی پر ڈالی اور نگاہیں آسمان پر جما لیں۔ یقیناً اس لوہے کی کنڈی کی کوئی اوقات نہیں تھی، یہ کبھی بھی ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، مگر وہ ذات، وہ پروردگار جو واحد اور لا شریک تھا، ان کے گھر والوں کی نگرانی کر سکتا تھا۔ روز کی طرح آج بھی وہ اپنا گھر بار اسی پروردگار کے سپرد کر کے جا رہے تھے جو سب سے بڑا محافظ تھا، نگہبان تھا۔ پچھلے 30 سال سے انہوں نے تہجد قضا نہ کی تھی، اور اگر زندگی رہی تو آج بھی قضا نہ ہوگی۔ قریبی جنگل میں جھاڑیوں کے نزدیک رفع حاجت کے بعد انہوں نے 1 فرلانگ کے فاصلے پر موجود اکلوتے کنویں کے ٹھنڈے ٹھار پانی سے وضو کیا اور چل دیے۔ ان کا رخ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی جانب تھا، جو یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ وہ روز وہاں تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہی اپنے گھر واپس لوٹتے تھے۔ یہ 1965 کا دور تھا، اس لیے اس علاقے میں گھر کم اور جنگلات زیادہ تھے، یعنی انسان کم اور جنات زیادہ تھے۔ وارث شاہ نظریں جھکائے تیز تیز چل رہے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک ریلا ان کے نتھنوں سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹکے بنا اپنی منزل کی طرف محو سفر تھے کہ اچانک انہیں دور سے کوئی ہیولہ نظر آیا۔ وہ اپنی ہی لے میں آگے کی طرف کو بڑھتے رہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اچانک ان کے سامنے کوئی آن وارد ہوا۔ چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنک نے انہیں نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرخ چمکیلے اور بھڑکیلے لہنگے اور کرتی میں ملبوس جیلی دار دوپٹے کا گھونگھٹ لیے ایک دوشیزہ ان کے سامنے استاد تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، کون ہو تم؟ انہوں نے گرج کر کہا۔ اس لہجے میں بات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے شاہ جی۔ اس محترمہ نے نہایت ادب سے شیریں اور رس گھولتی آواز میں میٹھی سی دھمکی دی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ غصہ تو شدید آیا، مگر لہجے کو دانستہ ہموار رکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا
اس لڑکی نے کچھ کہے بغیر اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے سفید دودھیا چاند سے روشن چہرے پر جھیل سی آنکھیں اور گلاب سے ہونٹ تھے، ایسا قیامت خیز حسن کہ کوئی بھی دل ہار بیٹھے۔ دل ربا بدن کا مہکتا ہوا انگ انگ تمام تر حشر سامنیہ سمیٹے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ہوش مند انسان اس سراپائے حسن کے آگے چاروں شانے چت ہو سکتا تھا، مگر وہ وارث شاہ تھے، اپنے نفس امارہ کو عبادت کی مار دے کر کچل دینے والے وارث شاہ۔ ان کے لیے نسوانی حسن اور عورت صرف ایک دیوار کی مثل تھی جو راستے میں حائل ہو کر ان کے دینی کام میں خلل ڈال رہی تھی اور رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ بنا کوئی اثر لیے چپ چاپ کھڑے تھے، جبکہ دوشیزہ کی شربتی لب مسکرا رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے نظریں گھما کر ارد گرد درختوں کو دیکھا جو سہمے کھڑے تھے۔ شاہ جی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں روز آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں آپ پر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں، آپ مجھے اپنا لو۔ انہیں خاموش اور کچھ متاثر دیکھ کر وہ اپنی خواہش بیان کر کے کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم کون ہو، تم ایک جن زادی ہو نا، اور تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آگ اور خاک کا کوئی ملاپ نہیں۔ کیا تمہارے قبیلے کے مرد نوپید ہو گئے ہیں جو تم یہاں چلی آئی ہو میرا راستہ روکنے؟ خبردار شاہ جی، مجھے وہ جن زادی چیخ کر گویا ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آواز نیچی کر، اے بدذات جن زادی۔ ان کی روبدار آواز پر وہ تل ملا اٹھی۔ وہ جن زادی کچھ کہنے والی تھی کہ سید وارث شاہ دوبارہ بول اٹھے، میرا راستہ چھوڑ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قطبی ستارہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ نہیں شاہ جی، میں آج تو آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آپ کو مجھے آج ہی اپنانا ہوگا، ورنہ آپ نہیں جانتے میں کیا کر بیٹھوں گی۔ اب کی بار اس کی آواز بھاری اور تیور کافی خطرناک ہو چکے تھے۔ اسے کسی صورت شکست تسلیم نہیں تھی، اور یہ بات سید وارث شاہ خود بھی محسوس کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سید وارث شاہ سنجیدہ ہوئے۔ مگر کیا شاہ جی؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ لہجے کا بھاری پن ختم ہوا اور آواز دوبارہ سے کھنک گئی، تاہم خوبصورت پیشانی پر سلوٹیں نمودار تھیں۔ اے جن زادی، تو میری آنکھوں میں دیکھ، کیا تم میری نظروں کی تاب لا سکتی ہے؟ بے اختیار وہ جن زادی سید وارث شاہ کے سرد اور خاموش آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ بظاہر مست اور خمار آلود مگر شعلہ بار آنکھوں نے اس بے تحاشا خوبصورتی کی ملکہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کا جسم جلنے لگا۔ یک لخت وہ جلی ہوئی بدصورت دوشیزہ ایک سیاہ کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ وارث شاہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھونکتے ہوئے ان کے پہلو سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ سید وارث شاہ نے نگاہ اٹھائی اور دور سے نظر آتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گنبد کو دیکھا۔ سید وارث شاہ کے چہرے پر اطمینان رقم تھا۔ اللہ کے ولی کو تنگ کرنے کی سزا اس جن زادی کو یہ ملی کہ وہ ساری عمر اب ایک کتیا بن کے رہنے والی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی کبھی اپنا بیس دوبارہ بدل نہیں سکتی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔